السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے گندنا کے بارے میں۔ یہ پودا بکثرت پاکستان اور انڈیا کے اندر اور اسی طرح ایران کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ گندنا جو ہے اس کو عربی کے اندر کراس کے نام سے پکارا جاتا ہے، انگلش میں لیک اونین کہتے ہیں، اور اسی طرح پنجابی میں اس کو بگاٹ یا پھر پیازی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ اکثر اوقات چنے کی فصل کے اندر اور اسی طرح گندم کی فصل کے اندر خضرو پیدا ہو جاتا ہے، اور ریتلی زمین کے اندر یہ بکثرت خضرو پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے، اس کے پھول اور اس کے بیج پیاز کے پتوں، پھولوں اور بیجوں کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن گندنا کی جو جڑ ہوتی ہے اس کے اندر پیاز نہیں بنتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو اس کا مزاج جو ہے یہ دوسرے درجے میں گرم خشک ہوتا ہے، اور اس کے پتوں کا جو ذائقہ ہوتا ہے یہ پیاز کے پتوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ادویاتی لحاظ سے انتہائی مفید پودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صحت کے حوالے سے بہت سارے میڈیشنل فوائد اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تازہ پودے کا پانی نچوڑ کر اگر مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ بلغمی دمے کے اندر بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ بلغم کی کثرت کو کم کرنے کے لیے اور دمے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تازہ پتوں کا نچوڑا ہوا جو رس ہے یہ بواسیر، خونی ہو یا دموی ہو، اس کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کے سینے کے اندر جلن رہتی ہو، تیزابیت رہتی ہو، ترشی بن جاتی ہو معدے کے اندر، تو گندنا کے پودے کا تازہ رس اگر کھانے کے بعد استعمال کر لیا جائے، مناسب مقدار میں پی لیا جائے، تو یہ ترشی جو معدے کے اندر بنتی ہے یہ نہیں بن پاتی۔ گندنا کا پودا مقوی باء بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ایسی میڈیسن کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، نسخہ جات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جو تقویت باء کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مدرے بول ہونے کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے کہ جن کے اندر پیشاب کی بندش ہوتی ہے، یہ پیشاب کھل کر نہیں آتا ہے۔ اگر اس پودے کو بطور جشاندہ بنا کر پلا دیا جائے تو جو پیشاب کی بندش ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے اندر بندش حیض کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بطور جوشاندہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے عورتوں میں حیض کی بندش جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ مریض جن کے اندر بلغم کی کثرت ہوتی ہے وہ اگر اس پودے کو استعمال کر لیں، بطور جوشاندہ استعمال کر لیں، یا پھر تازے پودے کا رس نکالا اس کو پی لیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بلغم کی کثرت کے اندر افاقہ ہو جاتا ہے، بلغم جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ دافع بواسیر کے طور پر یہ بہت بہترین کام کرتا ہے، خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو۔ بواسیر کی اکثر میڈیسن کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو گولیاں، صفوف اور معجونیں بنائی جاتی ہیں ان کے اندر اس گندنا کے تازہ پودے کے پانی کے ساتھ گوندھ کر بنائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر یہ شامل کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بواسیری مسوں کو دور کرنے کے لیے اگر گندنا کے بیجوں کی دھونی دی جائے تو اس سے بواسیری مسیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اور سوکھ جاتے ہیں۔ تخم گندنا امراض جلد کے اندر بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ خون کی خرابی کی وجہ سے جو انسان جلدی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، پھوڑے پھنسی ہوتی ہے یا خارش ہوتی ہے، جلن وغیرہ ہوتی ہے، اگر گندنا کے پودے کو استعمال کیا جائے تو یہ امراض فساد خون کو دور کر دیتا ہے، جلدی امراض کو دور کر دیتا ہے۔ اگر اس کی مقدار خوراک کا دیکھا جائے تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 1 ماشا سے لے کر 3 ماشا تک ہوتی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی مفید پودا ہے، اور بکثرت دیہاتوں میں فصلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ہم اپنے استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں۔ بہت سارے پرانے جو یونانی اطباء نے مرکبات ترتیب دیے ہیں ان کے ساتھ اس کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح حب مکل جو بواسیر کی خاص دوائی ہے اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صفوف اور معجونوں کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔
یہ تمام تر جو ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔